ایک رات میں میری بیوی اور میری سالی ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے تھے۔ ایک ہی بیڈ پہ میری سالی ہمارے درمیان سوئی ہوئی تھی۔ ایک رات لائٹ چلی گئی اور شیطان جاگ اٹھا۔ ساری کہانی سے آگاہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ جی ہاں، میری بیوی اور میری سالی دو ہی بہنیں ہیں جن کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میرے ساس اور سسر دونوں کا ہی ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، جس کے بعد سالی کا بوجھ اٹھانے والا کوئی بھی نہیں تھا، تو میری بیوی اپنی بہن کو اپنے ہی گھر لے آئی۔ اس کی عمر بہت ہی چھوٹی تھی۔ بیوی کی عمر جہاں 25 سال تھی تو سالی کی عمر صرف اور صرف 17 سال تھی۔ میری عمر اس وقت 32 سال تھی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ پہلے تو بہت ہی خوشی زندگی گزار رہا تھا، لیکن جب سے سالی آئی تھی تب سے ہماری زندگیوں میں ایک بھونچال آ گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں سو سکتا تھا اور ہماری شادی کے ابتدائی دن تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کس طرح سے اپنی سالی کو سنبھالنا پڑے گا۔ میری سالی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ رات میں اکیلے سونے سے ڈرتی تھی۔ اس کو اکیلے سونے سے ڈر لگتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی میری بیوی سوتی تو سالی کہتی کہ میں تم لوگوں کے ساتھ سوؤں گی یا تم لوگ میرے ساتھ آ جاؤ، میں اکیلے نہیں سوؤں گی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد میری اور میری بیوی کے درمیان خلا آ گیا۔ ہمارے درمیان رشتے کا ایک گیپ آ گیا تھا اور ہم لوگ چاہ کے بھی ایک ساتھ وقت نہیں گزار رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے سنبھالوں، کیسے اپنی بیوی کو واپس اپنی زندگی میں لے آؤں اور ایک پیار بھری زندگی بسر کر سکوں۔ مسئلہ صرف اور صرف سالی کا تھا۔ اس نے میٹرک کا امتحان تو پاس کر لیا تھا اور اب اس کا داخلہ میں نے ایک کالج میں کروانا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کالج کی چھٹیاں چل رہی تھیں اور سالی کے ایڈمیشن میں 1 مہینہ رہ گیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 1 مہینہ ہم لوگ کیسے گزاریں۔ میری بیوی سارا دن گھر کے کاموں میں بزی رہتی اور شام کو جیسے ہی وقت ملتا تو سالی ہمارے درمیان میں آ جاتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ سالی نے مجھے بولا، اب مجھے تم لوگوں کے ساتھ سونا ہے، مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے، حالانکہ میرا فل موڈ بن چکا تھا۔ مجھے بہت ہی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی لائٹ گئی تو سالی میری اور میری بیوی کے درمیان آ کے سو گئی اور ایک دم سے چیخ ماری۔ ہماری سالی نے کہا بستر میں چوہا ہے اور میری بیوی مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں شرم سے منہ دوسری طرف کر لیا اور تکیہ میں نے اپنے منہ کے اوپر رکھ لیا۔ میں نے بولا، جو بھی چوہا تھا وہ اپنی بل میں واپس چلا گیا ہے، اب کوئی چوہا نہیں ہے، تم سو جاؤ۔ اس کے بعد تو پھر سے اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس آنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں تکیے کو لے کر ایک رات میں تنگ آ چکا تھا ان سارے معاملات سے۔ ایک رات معمول کے مطابق بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور میرا فل موڈ بن گیا تھا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی ٹائم گزارنا چاہتا تھا، لیکن سالی درمیان میں آ جاتی تھی اور کمبل میں سالی موجود رہتی تھی اور میں خود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا کسی بھی طرح سے، کیونکہ گھر میں 2 جوان خوبصورت لڑکیاں ہونے کے باوجود میں ایسے تڑپ رہا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میری سالی نے زور سے چیخ ماری۔ میری بیوی کو پتہ چل گیا، لیکن اس کو یہ پتہ تھا کہ اس نے یہ سب کچھ جان کے نہیں کیا۔ اس کے بعد میں اپنی بیوی سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا اور ان سارے معاملات سے میں تنگ آ چکا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی جو کہ کالج میں ہی پڑھاتا تھا۔ اس نے بولا کہ مجھے اپنی بیوی کا میں نے اپنے دوست سے بولا مجھے اپنی سالی کا کالج میں ایڈمیشن کروانا ہے۔ اس نے بولا کہ ایڈمیشن میں 15 دن رہ گئے ہیں، 15 دن کے بعد اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ 15 دن مجھے اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں کی، میں اپنی بیوی سے نظریں چراتا رہا۔ آخرکار ایڈمیشن کا دن قریب آ گیا اور میں اس دوران بری طرح سے تڑپ رہا تھا کہ 2 خوبصورت عورتیں، 2 خوبصورت لڑکیاں میرے گھر میں موجود ہیں اور میں کسی ایک کے ساتھ بھی ٹائم نہیں گزار پا رہا۔ شیطان ہر وقت مجھ پہ حاوی رہتا تھا اور کہتا کہ سالی آدھے گھر والی نہیں بلکہ پورے گھر والی ہوتی ہے۔ میرا ذہن، میرا شیطانی دماغ ہر وقت جاگتا رہتا
اور میں یہ سوچتا کہ سالی گھر والی نہیں پوری گھر والی ہوتی ہے۔ میری بیوی سب کچھ نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شام کو کھانے میں ہماری ایک عام سی بات چیت کا معاملہ ہوتا، لیکن میری بیوی ابھی تک مجھ سے غصہ تھی اور میں اپنی سالی سے نظریں نہیں ملا پاتا تھا، کیونکہ بارش کی رات میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بالکل نارمل نہیں ہو پا رہا تھا۔ میری جو سالی تھی وہ نارمل نہیں ہو پا رہی تھی، میری بیوی نارمل نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری بیوی کا غصہ ہر وقت ساتویں آسمان پہ رہتا اور کس طرح سے معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ آخر کار ایک دن ایسا ہوا کہ سالی کا ایڈمیشن ہو گیا۔ اب سالی ہمارے گھر میں موجود نہیں رہے گی، صرف اور صرف ہاسٹل میں ہی رہے گی۔ اس کے بعد اس کا ایڈمیشن کروایا اور وہ ہاسٹل میں رہنے لگی۔ میں اور میری بیوی آہستہ آہستہ نارمل ہو گئے اور نارمل زندگی میں واپس آ گئے۔ اب سالی آتی تو ہے مہینے میں ایک بار اور نارمل طریقے سے ہمارے درمیان بات چیت کا ایک روایتی سا سلسلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہاسٹل واپس چلی جاتی ہے اور ہم اپنی زندگی ہم اپنے روٹین میں آ جاتے ہیں۔ میری سالی جب آتی ہے تو ایک کمرے میں سوتی ہے اور سالی ہمارے درمیان نہیں سوتی۔ آپ کو